مجھے تو سمجھ نہیں آتی غیرت کدھر چلی گئی، دینی غیرت کہاں چلی گئی۔ ہم پتہ نہیں زندہ ہیں، ہمارا زندہ رہنا جرم ہے اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی بے حس اور بے غیرت قوم بھی کبھی ہوئی ہوگی؟ ہم نے تاریخ میں بے غیرتی کی بڑی داستانیں سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے، اب کیوں نہیں لڑتے تم اللہ کے راستے میں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ پوری دنیا پر ظلم کی داستانیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی گئی ہے، ہماری بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو وہ اپنے گھٹنے کے نیچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے قتل کیے جا رہے ہیں، کسی کو غیرت نہیں آ رہی۔ مجھے تو یوں لگتا ہے یہ ہماری نمازیں، ہمارے سجدے کیسے قبول ہوں گے؟ ہم جو مجرم ہیں جو آرام سے بیٹھے رہیں، کیا کریں؟ بے بسی کی انتہا ہے۔ میرا دل یہ کر رہا تھا کہ میں پاکستان کے جو حکمران ہیں، اگر 58 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنے ملک کو حکمرانوں کو تو کچھ کہہ سکتے ہیں کہ حکمرانوں اور فوج کے سپہ سالاروں، اگر تم ان کی مدد کر سکتے ہو تو کرو، ذمہ داری تو تمہاری ہے۔ نہیں کر سکتے نا تو ہمیں ایک جہاز میں بھر کے وہاں بھیج دو، کم از کم ہم عزت کی موت ماری جائیں، کم از کم جا کے ہم وہاں پہ ان کے ساتھ شہید ہو جائیں، اللہ کو قیامت کے دن ہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانے کے تو قابل ہوں کہ اللہ ہمیں غیرت تھی، ہمارے اندر کو ملی اور دینی غیرت تھی۔ تو دعائیں ہو رہی ہیں، وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ تو کو ابابیل بھیج دے اور ان کی مدد کر دے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کوئی نہیں کرتا۔ دعاؤں کے لیے بھی غیرت کی ضرورت ہے، آپ پہلے قدم اٹھائیں پھر اللہ سے دعا کریں۔ وہ بیچارے ساری ساری رات وہ لڑتے ہیں ان کے سامنے، دعا تو ان کی ہے، اور اللہ نے یہ آزمائش میں سمجھتا ہوں ان کی نہیں ہے، وہ تو جنتی ہیں، وہ تو انشاءاللہ بخشے ہوئے ہیں۔ آزمائش یہ باقی ساری دنیا کی ہے، ہم ان کی وجہ سے مجرم بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ جب قاری صاحب پڑھ رہے تھے تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ اللہ ان بیچاروں کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ پتھر اکٹھے کر کے بیٹھے ہیں، توپوں بندوقوں کا مقابلہ پتھروں سے کیسے ہوگا؟ یا اللہ تو ابابیل بھیج دے، اور تو جس نے ابرہہ کو اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اللہ اس دور جدید کے ابرہہ کو جو ہماری مسجد اقصیٰ کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے اور پوری ملت اسلامیہ دہشت گرد پھر مسلمانوں کو کہا جا، بدبخت پوری دنیا میں بدترین دہشت گردی کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں مسلمانوں کی دہشت گردی کرتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں پورے 58 اسلامی ملکوں کو اعلان جنگ کر دینا چاہیے، لڑتے لڑتے مر جانا چاہیے، اس زندگی سے وہ موت بہتر ہے۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ کیسی زندگی، کیسا دین، کیا کلمہ پڑا ہوا ہے ہم نے، کیسی قرآن کی باتیں، کیا قرآن کے دروس۔ ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، موج میلہ پانی پینے کو مل رہا ہے، نماز آرام سے پڑھ رہے ہیں، سجدے آرام سے کر رہے ہیں، وہاں ہماری بہنیں بیٹیاں لٹ رہی ہیں۔ کہاں گئی غیرت ہماری؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے آرام سکون سے کیے ہوئے سجدے بھی کہیں جرم نہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔